بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج اسلامیات کا ہمارا چیپٹر نمبر 4 میں یہ اہم ترین ٹاپک ہے، یہ لیکچر ہے۔ اس کا عنوان ہے تعارف حدیث، اور اس میں سب سے پہلے ہم ان ہیڈنگ کو دیکھیں گے۔ حدیث کا مفہوم، یہ ہیڈنگ دے، اور یہاں پر یہ لکھیں کہ حدیث کا لفظی معنی ہے بات، نئی چیز یا گفتگو یا کلام۔ جو اردو میں ہم گفتگو یا کلام یا بات چیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ آپ نے عمل کر کے دکھایا، اور جن اقوال اور اعمال پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ صاف ظاہر ہے کہ ان باتوں کو آپ نے پسند کیا، ان کاموں کو پسند کیا، اس لیے ان کو روکا نہیں، جاری رہنے دیا۔ علماء نے ان کو حدیث میں شامل کیا ہے۔ اب اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ ویسے تو بہت سی اقسام ہیں، لیکن 3 اقسام بنیادی اقسام ہیں، یہ آپ کے نالج میں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے ہے حدیث قولی۔ قول کا معنی بات، تو حدیث قولی کا مطلب ہے وہ حدیث نبوی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ عطا فرمائے، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے خطاب کیا، جو آپ نے واعظ نصیحت فرمائی، جو مبارک الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے، ان کو ہم کہتے ہیں حدیث قولی۔ دوسرا ہے حدیث فعلی، یعنی فعل کا معنی کام، یعنی وہ اعمال جو رسول پاک نے سر انجام دیے، آپ نے جو کام کر کے دکھائے، جو اعمال آپ نے کیے، جیسے وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، جو کام آپ نے جیسے کیا، صحابہ نے اس کو بھی نوٹ کر دیا کہ آپ نے یہ کام یوں کیا، تو اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ تیسرا ہے حدیث تقریری، یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے۔ تقریر کا معنی ہے خاموش رہنا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کو کیا، جن کاموں کو آپ نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، جن باتوں کو لوگوں سے آپ نے سنا اور ان پر خاموشی اختیار فرمائی، ان کو جاری رہنے دیا، ان کو روکا نہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ اس اعتبار سے یہ ٹاپک جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ اس کے اندر سے یہ شارٹ کوسچن بھی آتا ہے، حدیث کا مفہوم بیان کریں۔ یہ کوسچن بھی آتا ہے کہ حدیث کی کتنی اقسام ہیں، کون کون سی ہیں، اور ان کا الگ الگ شارٹ کوسچن آتا ہے۔ حدیث قولی سے کیا مراد ہے، حدیث فعلی سے کیا مراد ہے، حدیث تقریری سے کیا مراد ہے۔ یہ کوسچن جو حدیث فعلی ہے، اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث فعلی کو اس کو ہم سنت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سنت کا معنی بھی طریقہ۔ حدیث فعلی کا مطلب یہ ہے وہ کام، وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ جی اب آپ غور کیجئے گا اس ٹاپک کی طرف، یہ بھی ایک عام ترین لانگ کوسچن کے طور پہ آتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ چونکہ لانگ کوسچن 8 مارکس کا ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ چیزیں بھی اس کے شروع میں لکھیں، اس کے بعد آپ یہ چیزیں آپ دیکھیں، اور یہاں چونکہ یہ بک پر یہ پوائنٹس موجود ہیں اور ان کی یہ ہیڈنگ دیں گے اور بک پر دیکھیں۔ سب سے پہلے دینی درجہ یہ لکھیں، اور اس میں یہ لکھیں کہ حدیث شریف کا دین میں اہم ترین مقام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہے، لہذا قرآن مجید کے بعد حدیث کا رتبہ سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو عمل کر کے دکھایا، جن احکام و اعمال پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، ان کی بڑی اہمیت ہے دین میں۔ اگلی ہیڈنگ دیں گے اسوہ حسنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ آیت مبارکہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن کے آنے پر ایمان رکھتا ہو۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ جی نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے اتباع
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा सब पर फर्ज है। इरशाद बारी ताला है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊह। इसका तर्जुमा ये है, बस ईमान लाओ उस अल्लाह के रसूल पर जो नबी उम्मी है, जो यकीन रखता है अल्लाह पर और उसके कलामों पर, वो शख्स तो ज़रूर उनकी पैरवी करे। यहाँ पर ये काबिल गौर बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इसमें गिरामी है अन नबीय्यिल उम्मी। नबी का मतलब है खबर देने वाला लफ्ज़ी मानी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह की खबरें मखलूक तक पहुँचाने वाले हैं। और इसी तरह अल उम्मी का लफ्ज़ी मानी है अनपढ़, यानी जो पढ़ा लिखा ना हो, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने किसी से भी इल्म हासिल नहीं किया। इस एतबार से दुनियावी लिहाज से ये आपका नाम है कि आपने किसी भी इंसान से तालीम हासिल नहीं की, आपका कोई इंसान उस्ताद नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास इल्म इतना है जितना किसी और इंसान के पास नहीं है। आपका मुअल्लिम, आपका उस्ताद खुद अल्लाह ताला है और आप कायनात के मुअल्लिम हैं। आपने खुद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो लिहाजा आपके पास इस कदर इल्म है किसी और मखलूक के पास नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारा इल्म सिखाया, लेकिन कोई और इंसान आपका उस्ताद नहीं है, इस लिहाज से ये फरमाया गया। फिर आगे हेडिंग देंगे अताए रसूल, उसमें ये लिखेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेयार हैं। आप अल्लाह की तरफ से एक ऐसे पसंदीदा फर्द हैं कि आप जो हुक्म दे दें वो कानून बन जाता है। आप जिससे फरमा दें रुक जाओ तो रुकना ज़रूरी है, वो उसूल बन जाता है। आयत मुबारका है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, यानी अल्लाह के रसूल तुम्हें जो कुछ दे दे उसको ले लो, यानी जो हुक्म दे दे उसको कबूल कर दो, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ, यानी जिस काम से मना करें उस काम से रुक जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल की बड़ी अथॉरिटी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ या ना में बड़ी अहमियत है। आप जो फरमा देते हैं वो कानून इलाही बन जाता है, वो उसूल बन जाता है। आप बानी इस्लाम हैं, आप शारे इस्लाम हैं, आप अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा और अल्लाह ताला के महबूब नबी हैं। इसी तरह अगली हेडिंग देंगे इताअत रसूल, और वहाँ लिखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी सब मुसलमानों पर फ़र्ज है। इस बारे में कुरान पाक की कई आयात हैं। एक आयत यहाँ लिखी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। इताअत का मानी है फरमा बरदारी या हुक्म पर चलना। इसके पहले हमने एक और वर्ड पढ़ा है इत्तिबा। इत्तिबा का मतलब है पैरवी करना या नक्शे कदम पर चलना। इस एतबार से ये दोनों काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इताअत का मतलब है फरमान पर अमल करना, जो आपने फरमा दिया वो काम कर देना, जिससे रोका उससे रुक जाना। और इत्तिबा का मतलब है आपकी सुन्नत पे चलना, आपकी पैरवी करना, आपके नक्शे कदम पर चलना, आपकी तालीमात पर अमल करना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे हिदायत का सर चश्मा, और वहाँ ये लिखेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करना, आपके हुक्म पे चलना, आपकी तालीमात पे अमल करना, आपकी सुन्नतों पर अमल करना, इसमें दुनिया और आखिरत की निजात है। आयत मुबारका है व इन तुतीऊहु तहतदू, और अगर तुम आपकी इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। गोया हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से वाबस्ता है। जो आपकी ताबेदारी करेंगे वो सुरखरू होंगे, वो हिदायत पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी मालूम हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो हिदायत दी, उम्मत को चाहिए कि उन तमाम हिदायत को कबूल करे। किताब व हिकमत की जो तालीमात आपने इरशाद फरमाई उन सब में आपकी पैरवी ज़रूरी है, वरना
وہ شخص حقیقی طور پر مسلمان ہونے کا حق نہیں رکھتا، اس کا اہل نہیں ہے جو آپ کی تعلیمات سے روگردانی کرے۔ اپنی زندگی میں جس قدر ممکن ہو سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، اس لیے کہ آپ کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کے احکامات کی حیثیت دینی اور تشریعی ہے، آپ کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے، آپ کی تابعداری ضروری ہے کہ اطاعت رسول حقیقت میں اطاعت خدا ہے۔ قرآن پاک کی آیت یہاں لکھی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے ہیں، لہذا آپ کی تابعداری کرنے والا، آپ کے حکم پر چلنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے۔ تو رسول پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور ان احکام کی تشریح جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے احکامات، اس کی تشریح ہمیں حدیث نبوی سے ملتی ہے۔ تو یوں معلوم ہوگا کہ حدیث کا دین میں بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور حدیث کا دینی درجہ یہی ہے کہ ہم حدیث کو قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ حکم کے طور پر سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ کے بعد جہاں سب سے بلند رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو وہاں پر اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ رتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔